صرف رکھیں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں حج کے احکام اور اس کے متعلق مسائل کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی حج کے احکام کے تعلق سے اس آیت میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی منی میں جب قیام ہوتا ہے اس وقت اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو شخص 2 دن میں جلدی سے چلا آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی شخص 1 دن تاخیر سے آئے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منی کے اندر جو قیام ہوتا ہے وہ اگر کوئی شخص 11 اور 12 کو قیام کر کے اور اس میں اللہ کا ذکر یعنی ایام تشریق میں تکبیر تشریق کثرت سے پڑھے اور جمرات کی جو رمی ہوتی ہے اس کو کر کے 12 تاریخ کو یعنی 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص 12 کے بجائے 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں رک کر تکبیر تشریق اور جمرات کی رمی کر لے تو اس کے لیے بھی جو ہے بہتر ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے جہالت، اور اس زمانے میں جب یہ لوگ حج کیا کرتے تھے تو 13 ذی الحجہ تک منی میں قیام کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ 13 ذی الحجہ سے پہلے منی سے نکلنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی اس میں تردید کی ہے اور یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے تو 12 ذی الحجہ کو بھی واپس مکہ آ سکتا ہے، اور اگر 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا اور ابھی وہ منی میں ہے تو اب اسے نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ 13 ذی الحجہ کو قیام کر کے اور جمرات کی رمی کر کے وہ 13 ذی الحجہ کو مکہ واپس آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ احکام اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر رہا ہے، اس کے لیے یہ احکام ہے، یہ سہولت ہے کہ وہ 12 کو بھی واپس آ سکتا ہے اور 13 کو بھی آ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تقوی کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حج کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو عمل یہ کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اب حج کر لیا، اب گناہوں سے پاک ہو گیا، میں تو اس طرح ہو گیا حدیث کے مطابق
کہ جس طریقے سے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے، ایسے حج کی وجہ سے میرے گناہ جو ہے سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ اب اس غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر وہ پھر گناہوں کی طرف جا رہا ہے، یا اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اور میرے اندر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ دھل اٹھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تو نیک اعمال جو قبول کرتے ہیں وہ تقوی والوں سے کرتے ہیں، کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر رہا ہو، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کر رہا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو یہ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہوگی۔ اعمال کس نیت سے کیے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پاس تو سب کو جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ گزشتہ جو آیات آئی تھیں اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے، انسانوں کے دو کردار بیان کیے تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا کی زندگی کی خوشحالی چاہتے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو دنیا ہی ملتی ہے، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے بھی دو کردار بیان کیے۔ ایک لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو بڑی چکنی اور چپٹی باتیں، بڑی اچھی باتیں کہتا ہے اور اپنی بات کے اوپر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، یہ ایسا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، یعنی ایسی کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کی باتوں سے شہد ٹپکتی ہے، لیکن دل ان کا ایسا ہوتا ہے جیسے ایلوا، ایک بہت ہی کڑوا اور زہریلا پھل ہے جسے ایلوا کہا جاتا ہے، تو ان کا دل تو ایسا ہوتا ہے لیکن باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیاوی زندگی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، بہت تعجب میں ڈال دیتی ہیں، بہت آپ پسند کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے اس دل کے بات پر وہ اللہ کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑے سخت ترین دشمن ہیں، یعنی اس کا کردار ایسا ہے کہ بات ایک کرتا ہے لیکن دل کے اندر بہت سخت نفرت رکھتا ہے۔ اصل میں جو واقعہ بیان کیا گیا، کردار جو بیان کیا گیا ہے، وہ اخنس ابن شریح، ایک مدینے کا رہنے والا منافق تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی اچھی باتیں کی اور آپ سے بڑی محبت اور لگاؤ کا بہت اظہار کیا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا تو اس نے جو ہے مسلمانوں کی کھیتیوں کو اور جانور جو وہاں چر رہے تھے ان کھیتیوں کو آگ لگا دی اور جانوروں کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ آپ کے پاس سے پیٹھ پھیر کر چلتا ہے فی الارض، تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر دے۔ سامنے تو بڑی اچھی باتیں کرتا، بڑی ہمدردی کی باتیں کرتا، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اور ملک کے اندر، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر دے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،
اور وہ کھیتیوں کو اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اخنس بن شریک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہر دور میں ایسے لوگوں کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے کہ جو سامنے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن پیچھے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دلوں، ان کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر تو گلاب ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے حسد اور نفرت کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس آیت میں ان کا کردار بتلایا گیا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا کردار مت نبھاؤ کہ سامنے ایک چہرہ ہے پیچھے ایک چہرہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے کئی چہرے رہتے ہیں، الگ الگ چہرے رہتے ہیں، الگ الگ زبانیں رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ منافق کی مثال ہے، کئی چہرے، کئی زبانیں، یہاں الگ گفتگو، وہاں الگ گفتگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر اور خوف رکھو، اخذت العزت بالاسم، تو ان کا غرور جو ہے انہیں گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیا خرابی ہے میرے اندر، کیا برائی ہے اندر، میں تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، کہ اس کے لیے تو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بڑی بری آرام گاہ ہے۔ مہاد کہتے ہیں مہد، گہوارہ جس میں آرام کیا جاتا ہے، لیکن وہ آرام کی جگہ جو ملے گی اس کو اور چوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ جو آرام کی جگہ ہے، تمہارا جو بستر ہوگا وہ کانٹوں کا بستر ہوگا، سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تو ایسا رہتا ہے کہ اس کا ایک چہرہ ایسا رہتا ہے کہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نفرت بری رہتی، اور اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اس کے عزت نفس، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کہنے کے لائق ہو گئے آپ، مجھے آپ سمجھا رہے ہیں، مجھے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، میں تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے تو جہنم کافی ہے۔ اللہ ایسے کردار سے، ایسے چہرے اور ایسی زبان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف اخنس بن شریق نہیں، ہر زمانے میں ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس میں ایک دوسرا کردار، ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ کس کے بدلے میں بیچتے ہیں؟ کیا دنیا کے لیے بیچتے ہیں؟ نہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور یہ کہا کہ تم جو ہے روم سے آئے تھے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے لوہار کا کام کیا اور بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیا، اب ہم تم کو مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ ان کو روک لیا۔ یہ جو ہے مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اپنے ساتھ جو ہے ترکش اور تیر لے کر چڑھے اور ہاتھوں میں تلوار تھی، اور ان تیروں کو اس پہاڑ کے اوپر بکھیر دیا اور یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس طریقے کا تیر انداز ہوں، میری تیر کبھی خطا نہیں کرتی ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے، جب تک میرے ترکش میں تیر رہے گی میں اس تیر سے تمہارے اوپر حملہ کرتا رہوں گا اور چند لوگوں کی جان تو ضرور لے لوں گا اور زخمی کر دوں گا، ہاں جب میری تیریں ختم ہو جائیں گے تو میں تمہارا مقابلہ تلوار سے کروں گا اور اس تلوار کے ذریعے سے بھی تمہارے چند لوگوں کی جانیں لوں گا۔
اس سے ایک بہتر اور آسان راستہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میرے پاس جو مال ہے اس کو میں نے فلاں جگہ پہ رکھا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مال تمہیں مل جائے تو میرا وہ مال، میں اس کا پتہ بتاتا ہوں، اس مال کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ کفار مکہ اس پہ راضی ہو گئے کہ جان دینے اور جان لینے سے بہتر تو یہی ہے کہ مال کو حاصل کر لیا جائے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیے اور مدینہ کے لیے وہ نکل پڑے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ حضرت صہیب رومی جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جیسے صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ربح بیع یا صہیب، کہ تم نے بہت ہی بہتر اور کامیاب تجارت کی ہے صہیب۔ صہیب رومی کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے بہت ہی بہتر اور کامیاب تجارت کی ہے۔ ان کے اس عمل پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اس لیے جو صحابہ کرام جنگ میں شہید ہوتے تھے ان کی زبان پہ یہ رہتا تھا فزدو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، آج ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں ورنہ قیامت آ جائے گی۔ سب ہمارے جیسے نکمے لوگ نہیں ہیں بلکہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جان کو بیچتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیچتا ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور میں خریدتا ہوں اس مومن کے مال اور جان کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی خریدار بن کے ایمان والوں کے جان اور مال کو خریدتے ہیں، اور پھر خریدنے کے بعد ان کے مال اور جان کو واپس کر دیتے ہیں، ایسے خریدار ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں جنت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دوسرا کردار بتلایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہی دنیا چل رہی ہے، ایسے لوگوں سے ہی جو ہے اسلام اور اسلام کی صحیح صورت اور شکل جو ہے معاشرے کے اندر موجود ہے، جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں، ایسا کردار رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کسی جز کا نام نہیں ہے کہ کچھ پہ عمل کیا کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو جو کچھ احکام پر عمل کیا اور کچھ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ تم تو کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک مومن کا، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسلام کے بعض حصوں پر عمل کرے، کچھ پر عمل کرے، کچھ کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے کے پورے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام مکمل جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہر معاملے کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ صرف مسجد میں ہم مسلمان اور مومن نظر آئیں، مسجد کے باہر ہمارا کردار کوئی اور ہو، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ مکمل چاہتا ہے، اتمام چاہتا ہے۔ یہ جز میں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جز اس پہ عمل کر لیں، اس کو چھوڑ لیں، جو شاک گزر رہا اس کو چھوڑ دیں، اور جو آسان ہے اس پر عمل کر لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہماری عبادات بھی اور ہمارے معاملات بھی، ہمارے معاشرات بھی، یہ ساری چیزیں پوری کی پوری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ پر عمل کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر ہم تجارت کر رہے ہوں، اسلامی طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے مطابق ہماری تجارت ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں اور کس طریقے پر نماز ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اور پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے کسی ایک جز پر عمل کر لیے، نماز پڑھ لیے، یا جو ہے کبھی رمضان شریف کے روزے رکھ لیے، یا کوئی اور کبھی نیک کام کر لیے، یہ نہیں۔ ہماری زندگی پوری کی پوری اسلام کے اندر اور مکمل اسلام کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان بہکاتا ہے، دنیا کی خوشنما چیزیں دکھلاتا ہے، دنیا کی کامیابی اور دنیا کی چمک دمک اور اس کی رونق میں ڈالنے کے لیے اور اس کے استعمال کرنے کے لیے حرام کاموں کی طرف، حرام کمائی کی طرف، ناجائز کمائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی پیروی مت کرو۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ عمل کر کے دیکھو، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ اور دنیا کی چمک دمک اور اس کی رونق میں مت پڑو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کرو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکیں، قرآن آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی اور دین واضح اور مکمل طور پر ہم تک پہنچ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، دین مکمل ہو گیا، اور کتاب کی شکل میں اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبعی تابعین اور پھر علماء کرام کے ذریعے سے مکمل اسلام کی صورت ہمارے سامنے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا کوئی گوشہ جو ہے وہ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، بالکل کھلا ہوا اور واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے، تم بہک گئے اور اسلام کے جو ہے مکمل نظام پہ تم نے عمل نہیں کیا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے تو آخرت میں تو حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو ہم اور آپ درست کرنے کی فکر کریں، اور خاص طور سے اپنی کمائی کو درست کرنے کی فکر کریں، اور مال کو جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو بھی احتیاط سے خرچ کریں کہ ہم مال تو ناجائز کاموں میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں تو نہیں خرچ کر رہے ہیں، اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اصل تقویٰ کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ آدمی کے معاملات کے اندر ہوتی ہے، اس کی کمائی کے اندر ہوتی ہے۔ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے یا زکوٰۃ دے دیے، یہ سب اعمال درست ہیں اور اس پہ ثواب ملے گا اور یہ ہمارے اوپر فرض ہیں اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، لیکن اصل آزمائش انسان کی معاملات اور کمائی کے اندر ہوتی ہے، اس میں انسان کو کھرا اترنا چاہیے۔ اصل تقویٰ وہیں پہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا متقی ہے، جب اس کے سامنے دنیا کی چمک دمک ہوتی ہے اور دنیا کا مال و دولت ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں آ جائیں؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر تو معاملہ چکا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور فرشتوں کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟
فرشتے کب اتریں گے آسمان سے؟ ابر کے سائے میں اتریں گے، قیامت کے دن فرشتے اتریں گے۔ تو کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کے منتظر ہیں؟ اصل ایمان تو غیب پہ لانا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس پر تو ایمان اگر دیکھ لیے تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جب فرشتے آسمان سے اتریں گے اس وقت ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضی الامر، معاملہ تو ختم کر دیا جائے گا، اب ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹا دیے جائیں گے، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف جانے والے۔ ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں یہ مت سوچیں کہ یہ عمل جو ہے اس کو ہم چھپا لے جائیں گے یا یہ عمل ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا حساب دینا، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے دو لوگوں کے کردار بتلائے ہیں، انسانیت کے، صرف وہ دو لوگ نہیں بلکہ اس کردار پہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھ اور سکتے ہیں اور جانچ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ کیا اخنس ابن شریک کے جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے یا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی زندگی گزر رہی؟ کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے دو چہرے نہ ہوں، ہماری دو زبانیں نہ ہوں، ہمارا دل صاف ہو، جیسا ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں تو شہد ٹپکتی ہے ویسے ہمارے دل کے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے، اس میں ایلوا یعنی کڑوا پن اور اس میں حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اسی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اسلام کے تمام احکام پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، ہم سب کی کمائی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما لیجیے، خصوصاً ایسی بیماریوں سے جن میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین دستگیری فرما دیجیے، وہاں پہ حالات کو بہتر فرما دیجیے، ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امن و امان پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین تمام مساجد کی، مدارس کی، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین
الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔